قاری عبدالرزاق صاحب جہاں کہیں ہوں بہت جلد اسٹیج پر تشریف لائیں. بس بھائی مل کر بیٹھنے دعا ہوگی انشاءاللہ. اور اس وقت جو وقت ہے وہ نزول وقت ہے. نزول وقت وقت رحمت ہے. عند اللہ مقبول ہونے کی گھڑیاں ہیں، لمحات ہے. جو یہ وقت چل رہا ہے اللہ کے یہاں اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو تھوڑا مل کر کے بیٹھ لیں. جو یہ ڈبوں کے نیچے بیٹھے ہیں اسپیکر وہ بھی آگے آ جائیں. نوجوانوں آ جائیں، انشاءاللہ دعا کروں گا. شادی آپ کی بہت جلد ہو جائے گی. آگے آ جائیے. اوہو دیکھو اب آئیں گے. واہ اللہ کی فوج ہیں. قاری صاحب تشریف لائیں جلدی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. ماشاءاللہ قاری صاحب کی محنت رنگ لا رہی ہے. اراکین کمیٹی گاؤں والے سبھی مبارکبادی کے مستحق ہیں. جنہوں نے شرکت فرمائی وہ بھی، جنہوں نے تعاون کیا وہ بھی، قاری صاحب کو جنہوں نے مشوروں سے نوازا، ہر ایک انسان مبارکبادی کا مستحق ہے. اللہ تبارک و تعالی سبھی حضرات کے تعاون کو، محبتوں کو قبول فرمائے. صدر صاحب کھانا کھا رہے ہیں. آئی حاضرین، جن کی زیر نگرانی آج کا یہ خوبصورت پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے میدان خطابت کے اندر عظیم ملک سے نوازا ہے، پیکر اخلاق حضرت اقدس قاری محمد دلشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد آدو پر بجنور حضرت والا تشریف لائیں. اپنے چند منٹ کی گفتگو سے ہم سامعین کو محظوظ فرما دیں. صرف 10-5 منٹ کے لیے جب تک صدر صاحب تشریف لائیں یہاں وہ کھانا کھا رہے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی. لیکن جو یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں اگر شان گھٹنے کا زیادہ خطرہ ہو تو بیٹھے رہو، ورنہ سامنے آ جاؤ بھائی. کرسی کے ہی تو رپڑے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے قاری صاحب فراغت کرا کے لے آؤ ان کو، بس اس کے بعد دعا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا گھر میں تو پہلے ہی نیند آ گئی، سلام کا جواب بھی کہاں سے دیں گے بھائی. میں نے سلام بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے، مجھے جواب بھی اسی انداز میں دے دو. دوبارہ کر لوں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پتہ لگنا چاہیے نا تھوڑی دیر کے لیے تم جاگ رہے، چونکہ جاگ کے جب دعا کریں گے تو فائدہ ہوگا. اور اگر سو گئے نا تم تو پتہ لگے گا تقریر کرنے والا تقریر میں کہہ کے جاوے گا پیاز کھانا حرام ہے. صبح کو گھر والی سے کہو گے پیاز پھینک دے، کہ کیوں کیا بات ہے کہ رات مولوی کہہ کے گیا پیاز کھانا حرام ہے. کیوں بھائی؟ تو دینی مجلس میں بیٹھے ہو، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہونی چاہیے اور کان بھی، چونکہ اب دعا ہوگی اور دعا اللہ سے توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے، تبھی قابل قبول ہوتی ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. سبھی حضرات ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے رب العلا میرے دل کے پورے یہ ارمان کر دے اے رب العلا میرے دل کے پورے یہ ارمان کر دے کہ جیسے مسلمان تھے عہد نبی میں تو ہم سب کو ایسا مسلمان کر دے. سارے کے سارے کہہ دو آمین. تو کیا آمین پہ ٹیکس نہیں لگتا؟ بچا لے اہل ایمان کو الہی شرک و بدعت سے، بچا لے اہل ایمان کو الہی شرک و بدعت سے، سوارے زندگی اپنی یہ پھر قرآن و سنت سے، الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم معزز علماء کرام، قابل قدر سامعین حضرات اور پس پردہ بیٹھی ہوئی دینی اعتبار سے میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. رب نے اپنا فضل فرمایا، احسان فرمایا، ہم سبوں کے اوپر نظر رحمت ڈال کر، محبت بھری نگاہ ڈال کر، شفقت بھری نگاہ ڈال کر، اپنی محبت میں، اپنے حبیب کی محبت میں، اپنے قرآن کی محبت میں جمع فرمایا. چونکہ رب جس کے اوپر نظر رحمت ڈالتا ہے اسی کو دینی مجلس میں آنے کی توفیق دیتا ہے. ہم یہاں آئے، ہمارے کانوں میں ایک آواز پڑی ہوگی، فلاں جگہ پر اللہ رسول کی باتیں ہوں گی. ہم یہاں کوئی دنیاوی مقصد لے کر کے نہیں آئے، کوئی دنیاوی غرض لے کر کے نہیں آئے، بلکہ اللہ کی محبت میں جمع ہو گئے، نبی کی محبت میں جمع ہو گئے، قرآن کی محبت میں جمع ہو گئے. آؤ رب کائنات سے سوال کرتے چلے باری الہ، ہاں ہاں تو نے ہمیں دینی مجلس میں آنے کی توفیق دی، لیکن بتا ہمیں کیا ملے گا؟ تو مسلمانوں، تمہارا اور میرا پیدا کرنے والا، وہ اس کائنات کا بنانے و سجانے والا، وہ ہم سب کا معبود برحق، وہ ہم سب کا حاجت روا، وہ ہم سب کا مشکل کشا، وہ ہم سب کا پالن ہار، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے، او فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت فرما دی. کتنی قیمتی ہے یہ مجلس، کتنی بابرکت ہے یہ مجلس، کتنی عظمت والی ہے یہ مجلس، کتنی بلندی والی ہے یہ مجلس. مولا ہم سبوں کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میں نے اللہ کے مقدس کلام، بابرکت کلام، عظمت و بلندی بڑائی والے کلام کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے. آؤ رب کائنات سے سوال کرتے چلے باری الہ، بتا تو صحیح آخر تو نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا فرمایا ہے؟ آخر تو ہم سے چاہتا کیا ہے؟ آخر اس آیت کے ذریعے تو ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اگر تم سے کوئی معلوم کرے، بتاؤ جلسے میں کیوں آئے، اپنے آنے کا مقصد بتاؤ گے، دین کی باتیں سننے کے لیے آئے، علماء سے معلوم کرو تم یہاں کیوں آئے، یہ اپنے آنے کا مقصد بیان کریں گے. ہم تمہیں دین کی باتیں بتانے کے لیے آئے. آؤ ہم سے اگر کوئی سوال کر لے، وہ لوگوں بتاؤ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا
دیا ہے؟ کیا دنیا میں ہم بیکار بھیج دیے گئے ہیں؟ کیا صرف دنیا میں اس لیے بھیجا کھاؤ کماؤ مر جاؤ؟ نانا مسلمانوں، رب نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتایا، اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا۔ جبریل امی سے کہا اور جبریل جا اور جا کر کے میرے محبوب کو پیغام دے، اور محبوب کی زبانی کہلوا دیا ہے، ہمیں یہ پیغام پہنچوا دیا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آخر ہمیں رب نے کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت کے اندر نہیں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس چیز کے لیے پیدا کیا بھائی؟ سارے کے سارے بتاؤ یار، نیند آ جاوے گی، تھوڑی دیر کی تو بات ہی ہے۔ بتاؤ کس چیز کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ تو عبادت کریں گے یا صرف کہہ رہے ہو؟ بھائی عبادت کرنے کا ارادہ ہے، کریں گے سارے کے سارے؟ ایسا نہ ہو کہ جلسہ سنا تھا 1 بجے تک جلسے میں جاگے، فجر کی نماز کے وقت کروٹیں بدل رہے ہیں بستروں کے اندر۔ کوئی فائدہ نہ ہوگا ایسے جلسے میں آنے کا، کوئی فائدہ نہ ہوگا ایسی باتیں سننے کا۔ اصل معاملہ عمل کا ہے۔ عمل کی نیت سے اگر سنو گے، عمل اگر کرو گے، نمازوں کی پابندی اگر کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کے کام اگر کرو گے، نبی کا طریقہ اگر زندگی کے اندر لاؤ گے، قرآن سے اگر محبت کرو گے، حدیثوں سے اگر محبت کرو گے، تو ظاہر بات ہے کچھ ملے گا، ورنہ پتہ لگے گا کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، جیسے کورے آئے تھے ویسی کورے کے کورے واپس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ کتنی وقت کی بھائی؟ کتنے ہیں یہاں 5 وقت کی پڑھنے والے؟ 2-4 ہی ہوں گے بیچارے، ہاں 2-4 ہی ہوں گے۔ کچھ 8 والے ہوں گے، کچھ کھاٹ والے ہوں گے، کچھ 360 والے ہوں گے، ہاں کچھ جمعے کے دن پڑھ لیتے ہوں گے بیچارے، اور چلو کم سے کم جمعے والوں میں تو شمار ہو ہی جاگا۔ کچھ کھاٹ والے ہوں گے، چلو کسی کے جنازے میں ہی شریک ہو جاویں گے۔ کچھ 360 والے ہوں گے، اور چلو زیادہ اگر تیر ماریں گے تو نماز عید یعنی دوگانا پڑھاویں گے۔ نہ 8 سے کام چلے گا، نہ کھاٹ سے، نہ 360 سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جب تک ان کی ہم پابندی نہ کریں گے کام بننے والا نہیں ہے۔ ابھی تک من چاہی پڑھتے ہیں، کبھی مغرب کی پڑھ لی، کبھی فجر کی پڑھ لی، کبھی کسی اور وقت کی پڑھ لی۔ نانا مسلمانوں، اللہ نے 1 2 3 نہیں بلکہ پوری 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو آج اس بھرے مجمع کے اندر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیو میرے ساتھ، بہت سارے نہیں اٹھانے کے کہ ارادہ نہیں، اٹھا لو یار، ہو سکے اللہ قبول کر لے، سارے اٹھا لو، کہ سارے کے سارے پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں مسلمانوں، حقیقت اگر اتر گئی، نماز کی پابندی کرنے والے بن گئے تو کام چل جاوے گا۔ اللہ اگر عبادت کرا رہا ہے تو بلا وجہ نہیں۔ اللہ نے اگر عبادت ہمارے ذمہ رکھی ہے تو ہمیں انعامات کے وعدے بھی دیے ہیں، اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا دیا ہے۔ اگر کوئی میرا بندہ یا بندی اگر مجھے اپنا رب مان کر، مجھے اپنا حاجت روا جان کر، مجھے اپنا مشکل کشا مان کر اگر اپنی پیشانی کو میرے سامنے رگڑے گا، اگر مجھے اپنا معبود مان لے گا، اگر مجھے اپنا حاجت روا مشکل کشا مان لے گا، رب نے فرمایا سب سے پہلا انعام اسے یہ عطا کروں گا، میں اس کے رزق کی تنگی ہٹا دوں گا۔ آج انسان اسی کے لیے پریشان ہے، چاہے حرام کرنا پڑے، چاہے کسی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا پڑے، چاہے چوری کرنی پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا
करना पड़े, नीयत इसकी ये होती है पैसा हो चाहे जैसा हो। क्यों भाई? यही है ना, पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे किसी की जमीन दबाई हो, चाहे किसी के यहाँ डाका डाला हो, चाहे किसी की जेब काटी हो, चाहे किसी का हक मारा हो। आओ मुसलमानों, किसी का हक मारने की जरूरत न पड़ेगी, जेब पे डाका डालने की जरूरत न पड़ेगी, किसी का माल गसब करने की जरूरत न पड़ेगी, बल्कि रब ने फरमाया आ मुझे हाजत रवा मान करके देख, मुझे मुश्किल कुशा मान करके देख, मेरे सामने अपनी पेशानी को रगड़ के देख, मैं सबसे पहले इनाम तुझे ये दूंगा कि तेरे रिज्क की तंगी हटा दूंगा। और अब से सवाल करते चले बारीला, हाँ पता लग गया तेरे पहले इनाम का, लेकिन बता तू हमें दूसरा इनाम क्या अता करेगा। तेरे और मेरे पैदा करने वाले ने कहा, इस कायनात के बनाने और सजाने वाले ने कहा, ओ मेरे बंदे, जहां तेरे सारे के सारे सहारे खत्म हो जाते हो, जहां तेरा कोई पुरसान हाल ना हो, जहां तुझे मनो मिट्टी के नीचे पहुंचा दिया जाए, और जब बड़ी बड़ी मोहब्बत के करने वाले वहां मिट्टी दे करके वापस आ जाए, जहां कोई तेरा मददगार ना हो, ओ मेरे बंदे अगर मेरी इबादत का करने वाला बन गया, दूसरा इनाम तुझे ये अता करूंगा कि आज़ाब कब्र हटा दूंगा। कब्र में तो जाना पड़ेगा भाई, मरना या नहीं मरना? क्या कह रहे हैं? अभी इरादा नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना। मलकुल मौत आ जाए अभी मौत का फरिश्ता और यूँ कि हाँ भाई दीन के काम करोगे या बटन दबाऊं, तो सारे के सारे कह देंगे ना ना 5 की ना, हम तो 9 की भी पढ़ लेंगे, मगर अभी जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि दुनिया से मोहब्बत ही ऐसी है, दुनिया हमारे अंदर बसी ही इस अंदाज में है, मगर लाख इंसान बचने की कोशिश करे, मौत तो हर हाल में आएगी, हर हाल में आएगी। दुनिया में हमारे बहुत सारे मददगार, कोई किसी शक्ल में कोई किसी शक्ल में, लेकिन जब मौत आती है कब्र के गड्ढे में पहुंचा दिया जाता है, वहाँ सारे के सारे सहारे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, वहाँ न तेरा माल काम आएगा, न तेरा हुस्नो जमाल काम आएगा, न तेरा ओहदा काम आएगा, न कोई तेरी दोस्ती काम आएगी, न कोई तेरी अपनी औलाद वहाँ काम आएगी, न तेरी बीवी काम आएगी, न तेरे साथ और कोई हमदर्दी करने वाला काम आएगा, बल्कि वहाँ अगर कोई काम आएगा तो तेरे आमाल है। अल्लाह के यहाँ जो फैसला होता है वो माल की बुनियाद पर नहीं बल्कि आमाल की बुनियाद पर होता है। आमाल अगर अच्छे होंगे तो जन्नत मिल जाएगी, और आमाल अगर अच्छे न हुए तो अल्लाह ने जगह तो 2 ही तैयार कर रखी हैं, एक जन्नत एक जहन्नम। जब जन्नत में जाने के काम नहीं किए हैं तो फिर इंसान को जहन्नम में तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गो, रब ने फरमाया दूसरा इनाम तेरा ये है, अदाबे कब्र हटा दिया जाएगा। तीसरा इनाम तुझे पुलसिरात से बिजली की तरह गुजार दिया जाएगा। चौथा, नामाए अमाल दाहिने हाथ में दे दिए जाएंगे। पांचवें, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन ये इनाम मिलेंगे किसे? जो अल्लाह की इबादत के करने वाला होगा, जो अल्लाह को राज़ी करने वाला होगा, जो नबी के तरीक़े को अपनाने वाला होगा। अगर मनचाही गुजारेंगे तो फिर अल्लाह की तरफ से इनाम नहीं मिलेंगे। हमें अपने आप को सुधारने की, संभालने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अल्लाह की इबादत करें, अपनी नस्लों के अंदर सुधार पैदा करें। हमारी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं औलाद के बारे में, हम उन जिम्मेदारियों को भी निभाया करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ बाप की 3 जिम्मेदारी है। कितनी जिम्मेदारी है भाई?
اولاد کے بارے میں 3 ذمہ داری۔ سب سے پہلی ذمہ داری، جب تیرے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو اس کا نام اچھا رکھ، جس کے معنی بھی اچھے ہوں۔ ہم لوگوں نے یہاں بھی گڑبڑ کی کہ بچوں کے نام بھی ہم الٹے سیدھے رکھتے ہیں۔ ہمیں صحابہ کے نام پر، انبیاء کے نام پر بچوں کے نام رکھنا بھی پسند نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے دماغوں کے اندر یہ بات بٹھائیں کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں جس کے معنی بھی اچھے ہوں۔ دوسری ذمہ داری، اپنے بچوں کو اتنا علم دین سکھا دو جس سے حرام و حلال کی پہچان ہو جائے، جائز و ناجائز کا پتہ لگ جائے۔ اگر ان کے پاس علم دین ہوگا، اللہ رسول کا علم ہوگا، تو ظاہر ہے وہ تمہاری قدر کریں گے، وہ تمہارا عزت و احترام کریں گے، وہ ماں باپ کی قدر کریں گے، اڑوسی پڑوسی کے حق بھی پہچانیں گے۔ اور اگر ان کو علم دین سے دور رکھا تو کس کی اولاد کس کو گھر سے دھکے دے کر کے نکال دے، کون باپ کے ساتھ کیا کر دے، کون ماں کے ساتھ کیا کرے، وہ سارے کے سارے حالات پھر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اس سے بھی بہت دور رکھتے ہیں۔ علم دین سکھانا تو پسند ہی نہیں ہے، بچوں کو مسجد کا ملا بنانا تو پسند ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو پتا ہے نا کیا کریں گے مسجد کا ملا بنا کر کے، جتنی مسجد کے ملا کی تنخواہ ہوتی ہے اتنے کی بہت سے کہ میں کب میں اڑا دے۔ کیوں جی کیا کریں گے مسجد کا ملا بنا کر؟ لیکن میں بتا دوں تمہیں مسجد کا ملا بنا کر کے کیا کرو گے؟ اگر تمہیں نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہاں بھی مسجد کے ملا کی ضرورت ہوتی ہے۔ حلال کرانے کے لیے، تجھے قبولیت کرانے کے لیے، تیرا نکاح پڑھانے کے لیے ملا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر تیرے یہاں بچہ ہو، اس کے کان میں اذان دلوانے کے لیے مسجد کے ملا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر تیری ماں یا تیرے باپ کے آخری لمحات ہو، اس کے سرہانے بیٹھ کر یاسین شریف کی تلاوت کرنے کے لیے وہاں بھی تجھے ملا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر نماز جنازہ پڑھانے کا نمبر آئے تو وہاں بھی مسجد کے ملا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بتاؤ بچوں کو پڑھانا لکھنا ضروری ہوا کہ نہیں بھائی؟ تو سب پڑھاویں گے اپنے بچوں کو انشاءاللہ، علم دین سکھاویں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم تو ادھر کے رکھے نہ ادھر کا، نہ تو دنیاوی اعتبار سے کچھ کرتے ہیں نہ دینی اعتبار سے کرتے ہیں۔ زیادہ کریں گے دنیاوی اعتبار سے بھی 7ویں 8ویں پڑھائی چھوٹی، کیا کہیں گے؟ ارے میاں ہمیں کون سی نوکری کرانی ہے، اور نوکری کون سی بری بات ہے، پڑھا اس کو، جج بنا اس کو، وکیل بنا اس کو، ڈاکٹر بنا اس کو، ماسٹر بنا اس کو، پروفیسر بنا اس کو، لیکن سب کچھ بنانے سے پہلے مسلمان بنا اس کو۔ تیسری ذمہ داری، جب تیرا بچہ بالغ ہو جائے پھر اس کا نکاح بھی کر دیا جائے۔ ہم نے یہاں بھی گڑبڑ کی ہے۔ آج جو یہ زنا عام ہوا ہے، بے حیائی بے شرمی عام ہوئی ہے، آج گاؤں کے حالات اٹھا کر کے دیکھ لو، محلوں کے، بستیوں کے، شہروں کے، قصبات کے حالات اٹھا کر کے دیکھو، آج زنا اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ سب اپنی اپنی بستی کے حالات جانتے ہیں۔ ماں باپ نے یہاں لاپرواہی برتی تو کسی کا بیٹا زانی ہے تو کسی کی بیٹی زانیہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وقت پر نکاح نہ کیا، وقت پر ان کی ضرورت کو ہم نے پورا نہ کیا تو انہوں نے خود اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ میرے نبی کے زمانے میں نکاح کرنا آسان تھا، زنا کرنا مشکل تھا۔ آج ہم نے حالات اتنے بگاڑے، زنا کرنا آسان ہو گیا، نکاح ہم نے مشکل کر دیا ہے۔ میں کہہ رہا ایسا ہو بھی رہا بھائی، ہو رہا یا نہ ہو رہا؟ کسی کی کسی کے ساتھ نکل گئی، کسی کی کسی کے ساتھ، اب تو اپنے بھی پسند نہ آ رہے، غیروں کے ساتھ۔ کئی واقعے میں بتا دوں، خود بجنور کے، عدالت کے، مہیلا تھانے کے، کئی مرتبہ میرا جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اپنی پگڑی تک ایک مسلم بیٹی کے پاؤں میں رکھی، او اللہ کی بندی، خدا کے لیے ایسا نہ کر، اپنے ایمان کو نہ چھوڑ، لیکن جب کوئی جانور کھانے پہ اتر جائے پھر اس کو پتہ ہی نہیں تو مسلمان بھی ہے یا نہیں، تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی بھی تھی کہ نہیں۔ ارے جب ہم نے اپنی بچیوں پہ نظر رکھنا چھوڑا تو آج ہماری بچی اور بچوں نے یہ گل کھلانے شروع کر دیے، نہ معلوم کہاں کہاں ہماری عزت سے کھلواڑ کرا، کہاں کہاں ہماری عزتوں کو نیلام کیا۔ ارے کاش اگر ان بچوں پر
نظر رکھ لی ہوتی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کھیتی اور بیٹی دیکھ بھال کی ہے، اگر دیکھ بھال چھوڑ دو گے تو لٹ جائے گی۔ ایک کاشتکار روز اپنے کھیت پہ جائے تو کوئی نقصان کرنے سے پہلے سوچے گا کہ کہیں وہ کھیت میں لگا ہوا نہ بیٹھا ہو، ڈنڈے نہ پڑ جائیں، کچھ اور نہ ہو جائے، دہشت تاری رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی بچیوں پر بھی نظر کیڑی رکھیں تو یہ جو لچے قسم کے، لفنگے قسم کے، اوباش قسم کے ہیں، جو ادھر ادھر تکتے ہوئے پھرتے ہیں، ادھر ادھر بدکاری کرتے ہیں، ادھر ادھر گندی نظریں ڈالتے ہیں، اگر ہم کڑی نظر رکھنا شروع کر دیں، قسم خدائے پاک کی بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ اپنی بچیوں پہ نظر رکھنا شروع کر دے تو بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ بھاگنے سے بچ جائیں گی، بھگانے سے بچ جائیں گی۔ نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تم جسے اپنے بارے میں مردان کی سمجھتے ہو، کسی کی بہن سے منہ کالا کرنے کو، کسی کی بیٹی سے منہ کالا کرنے کو میں مردان کی نہیں، نہ مرد کہتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ وہ مردان کی تو تیری یہ تھی جس بہن کے سر پہ دوپٹہ نہ تھا اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیتا، جو بہن عزت نیلام کرنا چاہتی تھی اس کی عزت کو بچا لیتا تو تیری مردانگی تھی۔ تو کہاں مردانگی بگھارتا ہے؟ اس کی عزت سے کھلواڑ کر کے، اس کے ساتھ منہ کالا کر کے۔ اور ایک بات اور سن لے وہ نوجوان جو اپنی ہی بستی کی بہو بیٹیوں بہنوں کے ساتھ الٹی سیدھی بدکاریاں کرتے ہیں، اگر وہ بچہ ہونے والا ہی تیرا ہی ہو جائے تجھے ابا نہیں ماما کہے گا۔ یہ بھی اچھی طرح سے بٹھا لیے، کبھی اپنے آپ کو سمجھے پھرے کہ تو بڑا بھاری رستم بنا پھر رہا ہے۔ میں یوں کہا کرتا ہوں اگر ہم اپنے اعتبار سے یہ طے کر لے، ماں کو ماں کی نظر سے دیکھیں گے، بہن کو بہن کی نظر سے دیکھیں گے، بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھیں گے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ بگاڑ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کوئی ہماری ماں ہے، کوئی ہماری بہن ہے، کوئی ہماری بیٹی ہے، بیوی تو صرف وہ ہے جس سے نکاح ہو گیا۔ سارے زمانے کی عورتیں بیوی نہیں ہے تیری، بیوی تو وہی ہے نا جس سے نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ماں ہے، کوئی بہن، کوئی بیٹی ہے۔ تو جب اپنے نظریے کو بدل لیں گے تو بگاڑ ختم ہو جاوے گا۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر سدھار پیدا کریں، اپنی نسلوں کے اندر سدھار پیدا کریں، ان کو علم دین سکھائیں، وقت پہ ان کا نکاح کریں، گندی صحبتوں سے ان کو بچائیں، ورنہ یہی تمہاری نسل تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، حق بات کہنے کی، حق سننے کی، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے کے سارے کہہ دو آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔